السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو مفسر قرآن کے نام سے مشہور تھے۔ البتہ انہوں نے تفسیر قرآن کے نام پر بھی شرک و بدعات کی تعلیم کو عام کیا، جن کی دعوت تھی کہ زمین پر خلافت کا قیام۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بدعتی فرقہ بھی تنظیم اسلامی کے نام پر قائم کر کے امت مسلمہ میں جو پہلے اتنے فرقوں میں بڑھ چکی تھی اس فرقہ واریت میں مزید اضافہ کیا، اور اس شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ شخص اپنے دل کے اندر توحیدی قائم نہ کر سکا، بلکہ اس کا دل وحدت الوجود جیسے گھٹیا شرکیہ عقیدے میں ڈوب چکا تھا، اور اسی بدترین کفر و شرک کو وہ قرآن کی تفسیر کے نام پر عام کرتا رہا۔ اور اس کی تنظیم اسلامی، بلکہ اسے تنظیم شیطانی کہنا چاہیے، اس کی تفسیر کو ویڈیوز، آڈیوز اور کتابوں کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتی رہی ہے، اور لوگوں کے مال کو جو دین کے نام پر ان سے بٹورا جاتا ہے اسے شرک و بدعات کے پھیلانے کے لیے خرچ کرتی رہی ہے۔ اور یہ اس گمراہ تنظیم کو جب ڈاکٹر اسرار کا بھیانک شرک و کفر والا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی عقیدہ تھا، تنظیم کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ظالموں، لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو، کب تک امت کو دھوکہ دو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اگر تنظیم اسلامی کا ان کے ذاتی عقیدے سے کوئی تعلق نہ تھا تو پھر ڈاکٹر اسرار کے شرکی اور کفری عقائد کو تنظیم اسلامی کیوں لوگوں میں عام کرتی رہی؟ ان کے دروس کی ریکارڈنگز کر کے تنظیم اسلامی کیوں آگے عوام تک پہنچاتی رہی ہے، اور ان کی شرک سے لبریز کتابوں کو کیوں چھاپ رہی ہے؟ یہ اس بھیانک اور خطرناک تنظیم کا اصلی چہرہ ہے، جو سود پر تو شور مچاتی ہے لیکن خود اس سے بڑا جرم اور بڑا ظلم جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی سپورٹ کرتی رہی ہے اور لوگوں کے ایمان سے کھیلتی رہی ہے۔ یہ جرم تو سود سے بڑا ہے۔ یہ تنظیم بے پردگی پر تو شور مچاتی ہے لیکن توحید سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آئیے ان کے شرک و کفر کے عقیدے کو خود دیکھ لیجئے۔ ان کی کتاب ام المصبحات تفسیر سورۃ الحدید، جس میں وہ لکھتے ہیں، میرے نزدیک اس کا اصل حل وہ ہے جو ابن عربی نے دیا، جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے خالق و مخلوق کا وجود ایک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس جیسے گھٹیا کفری عقیدے سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے۔ اور اب انہی کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں یہ نام نہاد مفسر قرآن باطل تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہم نے سمجھا ہے ذات باری کا لامحدود ہے، اس میں اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا، اور نہ اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ ان فلسفیانہ موضوعات کو اپنا باقاعدہ ان مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ میں نے ایک بحث پڑھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس آیت کو بھی وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تاکہ بہرحال منتقل ہو جائے، جو بھی چاہے بعد میں کوئی شخص غور کرے اور مطالعہ کرے اور میری بات کو کہے کہ یہ خلل تھا، ان کا دماغ کو عارضی طور پہ خلل لاحق ہو گیا تھا، تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ الاول کس کا ہے؟ الآخر کس شے کی؟ کسی شے کے آخر ہو، اس کا آخر کسی شے، کوئی شے ہے، کوئی وجود ہے، کوئی حقیقت ہے جس کا کہ اول و آخر آئے گا۔ اسی طرح ظاہر اور باطن، اب اس کی مثال تو اسی سورہ حدید میں موجود ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ وہ تو ایک فصیل ہے جو کہ ان لوگوں کے مابین حائل کر دی جائے گی، ظاہرہ اور باطنہ، باطنہ فیہ الرحمہ
وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا۔ یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہے ہیں مضاف الیہ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ قدیم اور یہ حادث، اللہ کی ذات حادث، اللہ کی ذات قدیم اور یہ کائنات حادث۔ اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے۔ تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ باقی جو کچھ ہے سراب ہے، دھوکہ ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ نام خیال ہے۔ اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ۔ آخر کوئی بات تھی نا۔ غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جمعے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ۔ میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین، کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے۔ اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ، کسی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہے۔ اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا، خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی سمجھ ہے، اور ذاتی سمجھ کو وہ قرآن پر تھوپ رہے ہیں، اور یہ تفسیر باطل تفسیر ہے جو اپنی رائے سے بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہی صفات کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ کر ان آیات سے کفر و شرک ثابت کرنا، یہ ان کی بہت بڑی خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو سب سے ظاہر یعنی اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو پوشیدہ ہے سب کی نظروں سے، لیکن تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2713۔ اور یہ نام نہاد مفسر قرآن خود اقرار کر رہے ہیں کہ صوفی خود کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہودیوں کی طرح تحریف کر کے زبردستی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر لوگوں کے مجمع میں بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اور بعض لوگ جو ایسے گمراہوں کے اندھے مقلد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی انہوں نے رجوع کر لیا تھا، آپ لوگوں کی پرانی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ جناب عرض یہ ہے کہ آپ ثبوت پیش کر دیں جس میں وہ اقرار کر رہے ہوں کہ میں اس شرک کفر سے توبت کر چکا ہوں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تو پھر اندھا دھند دفاع نہ کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور اب ہم ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کا قول ذکر کرتے ہیں جس میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا یہی عقیدہ تھا مرتے دم تک۔ فیصل آباد کی تربیت گاہ میں بھی بالکل اپنی حیات کے آخری ہی دن ان کے وہ دن تھے، اور اس میں بھی انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ بعض خالص ایکیڈیمک ایشوز کے اوپر میری اپنی منفرد رائے ہے، اور اس کا تمام رفقا کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس وقت 2 مثالیں انہوں نے دی تھیں، نظریہ ارتقاء بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، یا اس سے اختلاف کرتے ہیں علمی طور پر، تو کریں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مسئلہ تھا کہ وحدت الوجود، اس کے حوالے سے بھی ان کا یہی موقف تھا کہ میں اس کو ایک مقام دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں فضل الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا وحدت الوجود کا عقیدہ شرک اکبر ہے؟
तो शेख साहब जवाब में फरमाते हैं, वाहिदुल वजूद का अक़ीदा रखना तो अल्लाह ताला का ही इनकार करना है। वाहिदुल वजूद का माना है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला है, यहाँ तक कि कुत्ते, खंजीर और गधे भी अल्लाह ताला हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। जैसा कि उन इब्न अरबी का मशहूर शेर है, कुत्ता और खंजीर भी हमारे माबूद हैं। शेख साहब का कलाम मुकम्मल हुआ। وكذلك حفظكم الله، هل القول بوحدة الوجود هل يعد من الشرك الأكبر؟ القول بوحدة الوجود يعد إنكارا لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو كل شيء في هذا الوجود، حتى الكلاب هي الله، وحتى الحمير، وحتى الخنازير هي الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، يقولون من شعرهم. نعم.